جو ہے وہ لیٹرز کے اوپر سپریم کورٹ چلنا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. ہم نے ہسٹری میں پہلی دفعہ جتنی ہسٹری پڑھی ہے یا ایکسپیرینس کی ہے, ہمیں پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ سپریم کورٹ میں لیٹر بازی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. جس قاضی فائیسہ صاحب نے ابھی جو ہے وہ ایک انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب نے جو ہے وہ ایک اور لیٹر لکھ دیا ہے, جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ 5 رکنی بینچ جو بنایا گیا ہے, امرتا بندیال صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے جو ہے وہ صدارت میں, وہ اس بینچ کی کریڈیبلٹی کو انہوں نے بیسکلی چیلنج کر دی ہے. انہوں نے یہ کلیم کیا اس لیٹر کے اندر, وہ لیٹر منظر عام پہ نہیں آیا لیکن انہوں نے ڈائریکٹ تو کیا ہے رجسٹرار کو کہ اس کو میڈیا سے شیئر کر دیا جائے. اور دوسری جو بات جو کافی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سسپیشیس بات ہے اور کافی پوائنٹ آف کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے. انہوں نے اس لیٹر میں یہ بات کا ذکر کیا ہے, منومن یہ ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک سپریم کورٹ کا جو میں سو موٹو لے رہا ہوں, 2 ممبرز بیٹھے ہیں ایک بینچ میں, وہ سو موٹو لے رہے ہیں. اس سو موٹو کو مانیٹر کرنے کے لیے, مطلب سپریم کورٹ کے ایک بینچ کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ 5 رکنی بینچ ایک بینچ کو مانیٹر کرنے کے لیے بنا دیا گیا. مطلب سائملٹینیسلی بیفور ڈیسیژن, جب تک ڈیسیژن ہو نہیں جاتا کوئی, یہ جو انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں چیلنج نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ انٹرم آرڈر بھی نہیں ہے, صرف 26 اگست کے لیے انہوں نے ایک چیز فائل کی. لیگلی ہی کائنڈ آف ان مائی اوپینین رائٹ کہ 2 رکنی بینچ ہے, ان 2 رکنی بینچ نے ایک سو موٹو لیا. اس سو موٹو کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ایکٹنگ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی طرف سے. لیکن یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ کس طریقے سے, اگر میں اگزامپل دوں تو جیسے پیناما میں انہوں نے مانیٹر کیا تھا نیب کی کورٹس کو ڈیلی بیسس پہ, اس طریقے سے انہوں نے ایک کائنڈ آف مانیٹرنگ, اس کو قاضی فائیسہ صاحب نے کہا ہے کہ اب ایک بینچ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ میں پیرالل مانیٹرنگ کس طرح کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پیرالل جو ہے مانیٹرنگ ہوگی, مطلب ایک بینچ پہ میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ہی دوسرے روم میں دوسرا بینچ مجھے مانیٹر کرے گا, پہلی بات تو سینیورٹی پہ کویشچن ہوگا کہ میں سے جونیئر ججز بیٹھ کے مجھے کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس طریقے سے نظام عدل برباد ہو جائے گا کہ آپ کی ایک اپیل کا پروسیس ہے, پھر آپ کا ایک جو ہے وہ ایون دو پروسیسز اس میں بھی کافی وائلیٹ ہوئے ہیں, بٹ اگر جسٹ ٹیکنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جو یہ پوائنٹ ہے کہ ایک مانیٹرنگ ان اے وے, جس کو قاضی فائیسہ صاحب نے مانیٹرنگ بینچ کا ہے کہ ان کے بینچ کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اور بینچ بنا دیا ہے کہ سو موٹو کی پاورز کو وہ ڈیفائن کرے گا اور وہ ان کی پاورز کو ڈیفائن کرے گا. یہ بات انہوں نے اس لیٹر میں مینشن کی. دوسری ایک اور بات مینشن کی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ, جس سے آئی ٹوٹلی ایگری اینڈ لاٹ آف مائی فرینڈس ٹو, کہ ایک رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سینئر لیول کا بیوروکریٹ رہ چکا ہے. وہ سرکاری ملازم ہے اور وہ ایک بیوروکریٹ ہے, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کی پہلے پوسٹنگ تھی, پرائم منسٹر آفس میں وہ رہ چکا ہوا ایک سینئر پوزیشن پہ. کس طریقے سے ایک سینئر سرکاری ملازم کو آپ رجسٹرار بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا؟ رجسٹرار جو ہائی کورٹ کا ہوتا ہے, ہی از سینئر جج, اور وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے سینئر جج ہوتا ہے. جو رجسٹرار ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار ہوتا ہے یا ریٹائرڈ جسٹس ہوتا ہے, ہی ہیڈ یا ہی ہیز ورکڈ ایز اے جج سم ویئر ان ہز لائف. وہ ایک جج ہوتا ہے, وہ ایک بیوروکریٹ یا ایک سرکاری افسر نہیں ہوتا, کیونکہ رجسٹرار کے اختیارات بہت وائڈ ہوتے ہیں. ہی از دا مین اسپوکس پرسن, ہی از دا مین آئی اینڈ ہینڈ آف دا آنریبل چیف جسٹس اینڈ دا انٹائر ڈپارٹمنٹ. ہائی کورٹ کا ہے تو رجسٹرار ہائی کورٹ جو ہے ہی از آل ان آل, جو اس کے ایگزیکٹو معاملات ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کا سارا اسٹاف مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کے انڈر آتی ہے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار ہوتا ہے یہ بھی ایک جج ہونا چاہیے. یہ بات ڈفرینٹ جگہوں میں میں بھی کر چکا ہوں, ڈفرینٹ لوگ کر چکے ہیں جن کو اس بات کی جو ہے وہ ذرا یہ ایک کنسرن فیل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک سرکاری ملازم کو آپ اتنی سینئر پوزیشن دے دیتے ہیں. وہ سرکاری ملازم کی جو لائبلٹیز ہیں وہ نیچرلی اس کی جو اس کی لائلٹیز ہیں وہ نیچرلی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہیں گی, اس کی سرکار کے ساتھ رہیں گے, گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے. اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر دوسرے کیس میں گورنمنٹ فریق ہوتی ہے. گورنمنٹ کے اگینسٹ ہی لوگ کورٹس میں آتے ہیں نارملی. تو جو اسٹیٹ کے اگینسٹ کیس ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ایک رجسٹرار فکس کرے گا؟ کیوں نہ ایسا کیوں نہیں ہو سکے گا کہ ایک وزیر اعظم کا اگر کیس ہے تو وہ رجسٹرار اپنی مرضی کے چیف جسٹس کو بریف اس طریقے سے کرے کہ وہ بینچ کے اندر اپنا عمل دخل کرے گا, یا اپنا بینچ فارمیشن میں, بینچ میکنگ میں, اسٹاف مینجمنٹ میں, پھر فائلنگ میں, اس کی جو اس کی اسکروٹنائزنگ میں آف دا پلینٹ,
کیوں رجسٹرار سپریم کورٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور یہ ایک سرکاری ملازم انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے رجسٹرار سپریم کورٹ لا سکتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ویلڈ پوائنٹ ہے، اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے قاضی فیصل صاحب نے. دا وے مے بی رانگ بٹ دا کانٹینٹ از رائٹ. تو اس کو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سناؤں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ پہلے جو ہمارے ون آف دا پریویس چیف جسٹسز جو ہمارے ارلیئر ایجز میں تھے، ان چیف جسٹس نے کو ایک دفعہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس، ایک ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے ان کو کافی اسٹرانگ وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمارے ان کے کوئی بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا اس پہ. تو چیف جسٹس نے ان کی شادی پہ آنے سے انکار کر دیا، اسٹیٹنگ دا ریزن. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ ایک آدھے سے زیادہ کیسز میں جو وزیر اعظم ہیں یا وزیر ہیں یا جو سرکار ہے وہ فریق ہوتی ہے. میں کیسے انصاف کر سکوں گا اگر میں جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے چائے پی چکا ہوں گا یا اس کو جو ہے وہ بلیسنگز اپنی دے چکا ہوں گا، میں کیسے امپارشل ہو کے کام کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے جیسے چیف جسٹس کا رول ہوتا ہے، ویسے رجسٹرار سپریم کورٹ کا if not equally but one of the most important persons in Supreme Court is the registrar. Probably چیف جسٹس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بندہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتا ہے، اور یہ اتنی سینئر پوزیشن ایک بیوروکریٹ کو دی گئی ہے جس پہ انہوں نے کویشچن کیا کہ ایک بیوروکریٹ کس طریقے سے رجسٹرار آپ نے لگایا. تو یہ ایک لیٹر جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھا ہے یا ایڈریس کیا چیف جسٹس پاکستان کو یا ایکٹنگ چیف جسٹس پاکستان کو، اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ لارجر بینچ بنا کے ایک جو ہے ہمارے بینچ کو مانیٹر کریں سائملٹینیسلی. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح پورا نظام عدل خراب ہوگا، اپیل کا پروسیس افیکٹ ہوگا. دوسرا رجسٹرار جو ہے وہ ڈائریکشنز نہیں ان کی مانتا، تو انہوں نے اس کا مینشن کیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب رجسٹرار ہوگا تو اس کی نیچرلی لائلٹیز جو ہیں ان قاضی فیصل صاحب کے کیس میں، کیونکہ یہ پہلے ان کا جو سارا پروسیس یا ان کا ساری ایپیسوڈ چلی ہے جس میں صدر نے جو ہے وہ لیٹر لکھ کے ان کے خلاف کیس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا تھا. اوبیسلی وہ وہاں سے کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشنز آتی ہوں گی اور وہ ان کو اگنور کرتا ہے ان ون وے اور اندر. اس میں کمیونیکیشن کا جو بہت میجر گیپ ہے بٹوین دا آنریبل ججز، یہ رجسٹرار آفس کی وجہ سے بلڈ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رجسٹرار کو چینج کر دیا جائے اور ایک جو ہے وہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج کو لگا دیا جائے، ہیل بی مور کیپیبل. اور وہ یہ تمام جو ڈفرینس ہے اس کی لائلٹیز صرف ہمارے ادارے کے ساتھ ہوں گی، تو اس کی لائلٹیز کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ، کسی فلاں کے ساتھ نہیں ہو سکیں گی. تو رجسٹرار کو لازمی چینج ہونا چاہیے، اور ایک سرکاری ملازم کا رجسٹرار سپریم کورٹ جیسی سینئر پوسٹ پہ، مینیجریل پوسٹ پہ یا ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہونا بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ لیٹر کا جو متن جو سیکنڈ ہاف ہے ایٹ لیسٹ، یہ تو فرسٹ ہاف بھی ان اے وے انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ تمام معاملہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی، یہ جو تمام معاملات ہیں میں ہوپ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں اور اس تمام معاملات کو دیکھیں. بٹ یہ جو معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے لیٹر میں، یہ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کو کیس کو آپ کیری آن کرتے ہیں اور اس کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں، 5 اپنی بینچ اس میں دیکھتا ہے، تو یہ جو ہے وہ کھلے عام قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اپنے اختیارات سے وہ تجاوز کریں گے، مطلب اپنی پاورز کو اوور ریچ کر رہے ہوں گے، یا جوڈیشل ایکٹیویزم اس کو ان اندر ورڈ اگر آپ کہہ دیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اوور ریچنگ آف پاور ہوگی، الٹرا وائریز ہوگی آن دا پارٹ آف the bench who is trying to monitor the activities of the bench or already formulated under the supervision of Justice Qadi Faidisa. اور وہ یہی بات انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اختیارات کو تجاوز نہ کریں. انہوں نے اس بات کا بار بار اب اس معاملے کو سولو انہوں نے 3 مسائل اٹھائے کہ آپ یہ مانیٹر نہیں کر سکتے اپنے فیلو بینچ کو، آپ جو ہے رجسٹرار کو چینج کریں، ہائی کو ایک جج ہونا چاہیے اور یہ ایک ایگزیکٹو بندہ نہیں ہونا چاہیے، بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اختیارات سے تجاوز کریں گے. ہوپ فلی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائے بجائے یہ کہ میڈیا میں باتیں آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، مجھے ہوا گیا آپ سب کو ضرور اس کا علم ہونا چاہیے. تھینک یو.